بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کا مطلب کہیں کوکاف پہ جانا نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، دیانتداری سے کاروبار کرے، دھوکہ نہ دے، زبان کی حفاظت کرے، گالی، غیبت، چغلی، الزام، شکایتیں یہ نہ کرے، رزق حلال کمائے، تو یہ کامل مکمل ایمان والا ہے۔ پھر اس میں کبھی کوئی اس سے اونچ نیچ ہو جائے تو توبہ کرے تو اللہ معاف کرے گا۔ یہ ہے اللہ رسول پر ایمان۔ یہ کوئی کوکاف پہاڑوں میں نہیں جانا، کوئی غاروں میں جا کے نہیں بیٹھنا، سچ بولے، دیانتداری سے اپنے کام کاروبار کرے، اپنے اخلاق اچھے رکھے، رزق حلال کمائے، تو یہ کامل ایمان والا ہے، مکمل ایمان والا ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ پھر یہی چیزیں تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ چیزیں اوروں میں پیدا کرنے کے لیے تم محنت کرو، جس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہوگا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، پہلا کام تو یہ کروں کہ تمہارے سارے گناہ معاف کروں۔ قوم نوح کے لیے اللہ نے کہا یغفر لکم، کیا ہے بلا؟ من ذنوبکم، تمہارے کچھ گناہ معاف کرے گا۔ اور ہمیں اللہ نے کہا یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے معاف کروں گا۔ سبحان اللہ، تو گناہوں کی معافی ہو جائے تو بہت بڑی بات۔ پھر یدخلکم، تمہیں جنت میں پہنچاؤں گا، کون سی؟ تجری من تحتها الانہار، جس میں دریا بہتے ہیں۔ نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں نہر کا ترجمہ اور ہے، اور عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارے والی نہر کو نہیں کہتے جس کو نکالا جاتا ہے۔ تو ایک ایسی جگہ لے جائے گا جہاں دریا بہتے ہیں، کس کے؟ من ماء غیر آسن، پانی ہے جو گدلا نہیں ہوتا، من لبن، دودھ ہے، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تھوڑی دیر دودھ پڑ رہا ہے کھٹا ہو جاتا ہے، وہ دودھ کبھی کھٹا نہیں ہوگا۔ من عسل مصفی، شہد ہے جس کو چھاننے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہم چھتا لیتے ہیں تو اس کو چھانتے ہیں۔ من خمر لذت للشاربین، اور شراب ہے جو لذت کے ہے پینے والوں کی۔ یہ تین چیزوں کے ساتھ اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، لذت للشاربین، پانی بھی ضرورت ہے، دودھ بھی ضرورت ہے، شہد بھی ضرورت ہے۔ اور شراب لوگ ضرورت کے لیے نہیں پیتے، لذت کے لیے پیتے ہیں۔ لیکن پاگل پھر الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، شرابیوں کے ساتھ وقت گزر، ہمارے ساتھ کالج کے لڑکے شراب پیتے تھے، تو الٹیاں آ رہی ہیں، اندر ہی پیشاب نکل رہا ہے، بری حالت ہوتی ہے، اور بے ہوش ہو گئے تو لذت کا احساس ویسے ہی ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا پاگلو اس کو چھوڑ دو، لذت للشاربین، میں نے تمہاری لذت کے لیے شراب بنائی ہے، اس کا ایک گھونٹ پی لو گے تو نہ سر میں درد ہوگا نہ چکر آئیں گے، لیکن آسمانوں پر اڑو گے لذت کے۔ من تحتها الانہار، اور پھر آگے کہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور جنت الفردوس میں تمہارے لیے اعلیٰ گھر بنائے ہیں، مساکن طیبہ۔ جنت الفردوس کے گھر کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، ایک موتی کی ہے، ایک یاقوت کی ہے، ایک زمرد کی ہے، اور مشک اس کا گارا ہے، مشک اس کا گارا ہے، اور زعفران اس کی گھاس ہے، اور اللہ کا عرش ان کی چھت بنایا ہے اللہ تعالیٰ، اور فرش سے لے کر چھت تک 1,00,000 ہاتھ، یعنی 25 لاکھ فٹ کی بلندی پر چھت ہوگی، 25 لاکھ فٹ کی بلندی پر چھت ہوگی۔ تم 5 فٹ کے نہیں جاؤ گے، تم بھی 130 فٹ کے جاؤ گے، ورنہ تو تم اس میں ایسے نظر آئے گا جیسے کوئی مچھر پھر رہا ہو۔ اگر تم 5 فٹ کے چلے گئے پھر تو ہم اس گھر میں مچھر کی طرح نظر آئیں گے۔ اللہ 130 فٹ کی ہائٹ دے گا، عورت کو بھی دے گا، مرد کو بھی دے گا، فی جنات عدن۔ اب میری ایک بات پہ غور کرو، جب آدمی کے پاس پیسے آتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ گھر بدلتا ہے۔ گھر بدلنے کے لیے کہتا ہے نہر کے کنارے گھر ہو، وہ جو نہر بہہ رہی ہے، فیصلہ ہوا ایک ہی تو نہر ہے، باقی تو گند ہی گند ہے، تو جگہ بدلتا ہے، لوکیشن اچھی ہو اور گھر اچھا ہو۔ گھر اچھا ہونے کی 2 خوبیاں ہیں، ایک اس میں ضرورت کی چیزیں پوری ہوں، ایک اس کا نقشہ خوبصورت۔ تو مساکن طیبہ فی جنات عدن،
جنات عدن لوکیشن بڑی اعلیٰ ہے، ساری جنتوں میں جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجے کی، سب سے اعلیٰ۔ جس دن اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا ہے اس دن سے لے کر آج، اور آج سے قیامت تک روزانہ اس کو پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کرتا ہے۔ تو کیا چیز بن رہی ہوگی، کیا سما بننا ہوگا۔ یہاں کا مور ناچتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، جب وہاں کا مور ناچے گا تو کیا منظر ہوگا۔ یہاں کے بلبل جب کوئل آواز نکالتی ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، وہاں کی کوئل جب آواز نکالے گی تو کیا سر ہوگا۔ یہاں کی موسیقی سن کر لوگ سر ہلانے شروع ہو جاتے ہیں، جنت کی موسیقی سنیں گے تو کیا حال ہوگا۔ ایسی عالی شان تمہارے لیے اللہ نے سامان، مساکن طیبہ فی جنات عدن، لوکیشن بڑی اچھی ہے۔ مساکن، مساکن کا مطلب ہے ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، سکن اس لیے تو ہے مساکن۔ طیبہ کا مطلب ہے بڑا خوبصورت نقشہ ہے، بہت خوبصورت نقشہ، تو ساری گھر کی چیزیں پوری ہوگی۔ جگہ بڑی اعلیٰ ہے، جنت الفردوس، ضرورتیں ساری پوری ہیں، مساکن، خوبصورت بہت ہے، طیبہ۔ اور پھر یہاں آدمی زندگی گزار کے گھر بناتا ہے، پھر اس کو تبدیل کرنا چاہے تو کوئی ایک پلک جھپکنے کا کام تو نہیں ہے، پھر نیا گھر بنانے کے لیے مدتیں چاہیے، اور وہاں تم نے ایک لمحہ گزارا اور تمہارے جی میں ہے کہ نہیں ایسا نہیں، مجھے ایسا چاہیے، تو وہیں ایک پل میں وہ سارے گھر کا نقشہ تمہاری سوچ کے مطابق اللہ بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہا تم آ جاؤ، گناہ سارے معاف، بہترین گھر ہوگا، ہر ضرورت پوری ہوگی، اور انتہائی خوبصورت ہوگا، اور بہت عالی جگہ پر ہوگا، فی جنات عدن۔ پھر کہا ذالک الفوز العظیم، ہوا یہ حالت، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی، کہ تمہیں جنت ملے، تمہیں اللہ کی رضا ملے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ تجارت ہے اصل کامیابی۔ لیکن میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ ہمارا خالق ہے، کہنا کہ وہ اخرا، ایک اور بات بھی ہے، یہاں قرآن کا لہجہ بدل جاتا ہے، وہ اخرا، ایک اور چیز بھی ہے جو تمہیں پسند ہے، تحبونہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے میرے بندو، تم دنیا لیے بغیر تمہیں جنت پر تمہارا گزارا نہیں ہوگا، تم کہو گے کوئی پراٹھا اتنے بھی چاہیے، تو وہ اس کو اللہ نے کہا وہ اخرا، ایک اور شے بھی ہے تو بڑی چنگی لگی، اللہ نے بڑی چنگی نہیں لگی تو چنگی لگ دی ہے، کی ہے نصر من اللہ و فتح قریب، یا اللہ دنیا بھی دے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ وہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ ضائع ہو گئی غزوہ احد میں، تو ان کی آنکھوں میں تیر لگا ہوا تھا، تو وہ یا رسول اللہ میرے آنکھوں میں تیر لگ گیا، تو آپ نے کہا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ کہنے کہ مجھے دونوں ہی چاہیے۔ تو آپ نے ان کا تیر نکالا اور وہ جو کیما بن گئی تھی آنکھ، اس کو اپنے ایسے ہاتھوں میں انگلیوں میں لیا اور ان کی آنکھ میں رکھ کر اوپر ایسے ہاتھ پھیر کر کہا اللہم اجعلھا احسن عینین، یا اللہ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ تو اپنے انگلیاں ہٹائیں تو وہ چمک رہی تھی روشن آنکھ۔ تو ہمارا بھی مذہب قتادہ بن نعمان والا ہے کہ یا اللہ دنیا بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے، ایتھے سکی کھا کے گزارا کوئی نہیں۔ تو میرا رب ہم سے ایک تجارت کر رہا ہے بچوں، طاق راتیں چل رہی ہیں، شب قدر ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ ہمارے ہاں 27 کا اہتمام کیا جاتا ہے، 27 ضروری نہیں ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29۔ تو ان طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کوئی ایک رات یہ بچوں کو تو انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی، ایک رات ان کی گھر میں آئے گی تو تھوڑا سا جاگ لیں گے تو انشاءاللہ ساری پانچوں راتیں ان کی تو مزے میں ہیں، اللہ کا علم پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ جو آئے تشریف لائے ہوئے اپنے گھروں میں جاگنے کا اہتمام کر لیں، چھوٹی راتیں ہیں۔ تو ایک تو کوئی والدین کا نافرمان ہے تو ماں باپ سے معافی مانگ لے، کوئی شراب کا عادی ہے تو توبہ کر لے، کوئی رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے تو صلح کر لے، کوئی دل میں کینہ بغض نفرت رکھتا ہے تو اس کو دل کو صاف کر لے، تو پھر انشاءاللہ بخشش کی مہر اللہ کے نبی نے لگا کے دی ہے۔ شراب نہ پیتا ہو، ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، رشتہ داروں سے لڑائی نہ لڑتا ہو، دل میں بغض نہ رکھتا ہو، تو شب قدر میں سب کی بخشش ہو جاتی۔ لیکن یہ 4 کام میں سے کوئی ایک کام بھی کسی کے اندر ہے تو پینڈنگ ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی ہوتی نہیں، اگر وہ توبہ کر دے گا تو معاف ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو یہ مختصر سی زندگی ہے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، بلانے والے کا بلاوا
پتہ نہیں کب آ جائے، تو ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے یہ ہمیں اللہ نے بہترین کام دیا ہے تبلیغ کا، کہ 3 دن ہر مہینے آپ جاتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ اور یہ بچے جو فارغ ہو رہے ہیں یہ سال کی نیت کریں، انشاءاللہ اللہ ان کو بہت زیادہ دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے۔